100 سالہ اسے آلہ حضرت ہے، 100 سالہ اسے آلہ حضرت ہے، شان سو مچی ہے دیکھو۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدی اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والقمر اذا تلاہا صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین۔ ایک بار درود پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن جود الکرم منبع العلم والعلم والحکم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ابھی آپ نے بہت ہی عالمانہ خطاب سننے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت کی ذات گرامی وہ ہے جنہوں نے شعور کو آگہی بخشا ہے سبحان اللہ اور آگہی کو شعور عطا فرمایا ہے۔ کیا کہنے ہیں؟ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت وہ ہیں جو ذہین ہی نہیں ہے بلکہ ذہن ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت وہ ہیں جو عالم ہی نہیں بلکہ علم ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت وہ ہیں جو زاہد ہی نہیں بلکہ زہد ہیں۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت وہ ہیں جو اتنا بزرگوں کے مشن پہ چلے کہ خود مشن بن گئے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس کی روشنی میں آج کی تقریر کا عنوان ہے اعلیٰ حضرت زمانے کی ضرورت کا نام ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب آپ اس عنوان پہ چند لمحے کی زحمت گوارا فرمائیے۔ آیت کریمہ ہے والقمر اذا تلاہا، قسم ہے چاند کی جب پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ چاند اپنی روشنی سے نہیں چمکتا، جب چاند سورج کے تابع فرمان ہوتا ہے تو سورج اپنی روشنی عطا کرتا ہے تو چاند چمکتا نظر آتا ہے۔ قسم ہے چاند کی جب سورج کے پیچھے پیچھے چلتا ہے تو چمکتا نظر آتا ہے۔ اے اعلیٰ حضرت، قسم ہے آپ کے ماہتاب ولایت کی جب آپ آفتاب رسالت کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں تو چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ ایسا چمکے ہیں کہ پوری دنیا کو چمکا دیا اعلیٰ حضرت نے۔ وہ آپ ذرا ذہن بنائیے، مثلث تو آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے، تربھج جانتے ہوں گے، ٹرینکل جانتے ہوں گے۔ مطلب کیا ہے؟ 90 ڈگری 90 ڈگری 90 ڈگری، تینوں ڈگریاں جب 90 ڈگریاں ہو جائیں تو اس کو اس زاویہ قائمہ کو کیا کہتے ہیں؟ مثلث۔ اعلیٰ حضرت کی ذات کیا ہے؟ 90 ڈگری علم، 90 ڈگری عمل، 90 ڈگری عشق، تینوں مکمل ہو جائے تو اس نام کا حضرت کا نام ہے اعلیٰ حضرت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب اعلیٰ حضرت کو دیکھیے زاویے سے، سبحان اللہ۔ 90 ڈگری کو دیکھیے، آپ اس زاویے سے دیکھیے۔ اعلیٰ حضرت زمانے کی ضرورت کا نام ہے۔ یہ پانی بہت مشہور چیز ہے، جانتے ہیں آپ؟ پانی مولوی کا سبجیکٹ نہیں ہے، پانی ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کا سبجیکٹ ہے، بے شک۔ یہ کرشی وبھاگ کا سبجیکٹ ہے، کھیتی باڑی کے شعبے کا سبجیکٹ ہے۔ ان کو معلوم ہے کہ پانی کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، کتنے طرح کے پانی ہوتے ہیں، کہاں کہاں کیسے پانی ہیں، ان کو پڑھایا جاتا ہے۔ لیکن میں نے باضابطہ ریسرچ کرایا ہے اس پہ، پوسا کی لائبریری میں، جو بہت بڑی لائبریری ہے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کی، اس لائبریری میں ریسرچ کرنے والے اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کی لائبریری کا حال یہ ہے
کہ وہ 32 قسموں سے زیادہ نہیں جانتے، 32 قسموں پہ سمٹ جاتے ہو۔ اب میڈیکل سائنس والوں نے تو لکھ کے دیا ہے کہ 53 قسموں سے زیادہ نہیں جانتے، مگر آؤ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں، اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آئیے آپ، وہ پانی جس سے وضو کرنا جائز ہے اس کی جو لسٹ بنی ہے وہ 336 قسمیں ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب وہ پانی جس سے وضو کرنا جائز نہیں ہے اس کی جو لسٹ بنی ہے 125، ٹوٹل کرو 461 قسمیں پانی کی لکھ کر اعلیٰ حضرت نے سمجھا دیا ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کی ذات ایسی ہے، ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کی ضرورت کا نام اعلیٰ حضرت ہے۔ ایگریکلچر والوں، اگر تم کو پانی سمجھنا ہو تو سوئٹزرلینڈ مت جانا، امریکہ مت جانا، انگلینڈ مت جانا، بھارت کا پیسہ برباد مت کرنا، سیدھے بریلی چلے جانا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہاں ایک اسکالر ملے گا جس کا نام امام محمد رضا ہے، ایک کتاب ملے گی جس کا نام فتاوی رضویہ جلد اول ہے، پڑھتے جاؤ گے تمہارے ساتھوں طبق روشن ہوتے چلے جائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بھارت کا پیسہ برباد مت کرنا، کیا مطلب؟ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کی ضرورت کا نام امام محمد رضا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب اور آگے آئیے آپ، یہ جو میڈیکل سائنس والے ہیں یہ 53 سے قسم زیادہ نہیں جانتے۔ میڈیکل والوں، آپ کو بھی پانی اگر سمجھنا ہو تو ادھر ادھر مت جانا، بھارت کا پیسہ برباد مت کرنا، سیدھے بریلی چلے جانا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک اسکالر ملے گا جس کا نام امام محمد رضا ہے، اور ایک کتاب ملے گی جس کا نام فتاوی رضویہ جلد اول ہے۔ سبحان اللہ۔ پڑھنے کے بعد آپ کے بھی ساتھوں طبق روشن ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ کہنا یہ ہے کہ میڈیکل سائنس کی ضرورت کا نام اعلیٰ حضرت ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ کیوں نہ ہو، جتنے سبجیکٹس دنیا میں ہیں سارے سبجیکٹ کی ضرورت کا نام اعلیٰ حضرت ہے۔ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، جب میں علی گڑھ یونیورسٹی میں گیا تھا ایک بار اتفاق سے، کینیڈی ہال میں میری تقریر تھی، میں نے وہاں کے رجسٹرار سے پوچھا بتائیے آپ کے ہاں جو سبجیکٹس ہیں، ڈپارٹمنٹس ہیں، ان شعبوں میں ایسے شعبے جو دنیا کے لیے باعث کشش ہیں وہ کتنے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ 45 شعبے ایسے ہیں جو پوری دنیا کے لیے باعث کشش ہمارے یہاں ہیں۔ علی گڑھ یونیورسٹی کوئی چھوٹی سی یونیورسٹی نہیں ہے، 7.5 میل میں یونیورسٹی ہے، اور بہت بڑی ہے، بہرحال اس کو بولنا نہیں ہے مجھ کو۔ بتایا کہ 45 شعبے ایسے ہیں کہ جو پوری دنیا کے لیے باعث کشش ہیں۔ اور آپ آ جائیے اپنے جامعہ میں آ جائیے، ان سے پوچھئے کہ بتائیے آپ کے یہاں کتنے شعبے ہیں؟ یا تو 7 شعبے ہیں یا 8 شعبے ہیں، اس سے زیادہ کسی جامعہ میں نہیں، کسی مدرسے میں 7 یا 8 سے زیادہ نہیں شعبے۔ اب دونوں کو جوڑ لیجئے آپ، یہ ہمارا جامعہ ہے اور وہ یونیورسٹی ہے، دونوں ملا کے کہاں تک پہنچے؟ وہ 45 یا 8، دونوں مل کے 53 تک پہنچے۔ اب یہ دونوں مل کے 53 تک آئے ہیں، اور تنہا اعلیٰ حضرت نے 105 فنون پر لکھ کر سمجھا دیا ہے، کبھی دونوں مل کے میرے مقابلے میں نہیں آ سکے، دونوں مل کے نہیں آ سکے جناب، کہ ابھی بہت پیچھے اعلیٰ حضرت سے ہیں۔ اعلیٰ سمجھا دیا نا 105 فنون پہ لکھ کے کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے۔ حضرت دیکھیے آگے بڑھیے، یہ تیمم کا مسئلہ ہے۔ اعلیٰ حضرت کے زمانے میں جتنی کتابیں تھی فقہ اسلامی میں، ان سے مسائل اخذ کیے گئے، تو جانتے کہاں تک پہنچے؟ یہ جس چیز سے تیمم کرنا جائز ہے اس کی جو لسٹ بنی ہے وہ 72 قسموں کی چیزیں ہیں جس سے تیمم کرنا جائز ہے، اور جس سے جائز نہیں ہے اس کی جو لسٹ بنی ہے وہ 58 قسم کی چیزیں ہیں۔ پوری دنیا مل کر یہاں تک پہنچی ہے کہ جس سے جائز ہے وہ 72 قسم کی چیزیں ہیں، اور جس سے جائز نہیں وہ 58 قسم کی چیزیں ہیں۔
مگر اعلیٰ حضرت اب تنہا محنت کر رہے ہیں، قانون رضوی کے تحت لکھتے چلے جا رہے ہیں۔ فتاوی رضویہ پڑھیے، آپ کے بھی ساتوں طبق روشن ہو جائیں گے۔ قانون رضوی کے تحت لکھ رہے ہیں، وہاں جناب پوری دنیا مل کے کہاں تک پہنچی ہے؟ 72، اور ادھر کہاں تک پہنچی ہے؟ 58۔ مگر اکیلے اعلیٰ حضرت نے جو بحث کیا ہے یا کہاں تک پہنچایا؟ جو 72 قسم تک ٹھہرے ہوئے تھے 180 قسم تک اکیلے اعلیٰ حضرت نے پہنچا دیا، اور جو 58 تک پہنچے ہوئے تھے تنہا اعلیٰ حضرت اسے 121 تک پہنچا دیا۔ اور کتنی کتابوں کے حوالے ہیں؟ 2-4 کتابیں نہیں ہیں، 350 کتابوں کے حوالے سے یہ ثابت فرما کر دنیا کو ذہن دے دیا کہ ملک کے سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بڑھا دیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ ارے کسی بھی مسئلے میں 2-4 کتابوں کے حوالے بہت کافی ہوتے ہیں، میں ایک مسئلے میں 350 کتابوں کا نام لے لینے والا آدمی وہ کتنا بڑا آدمی ہوگا، وہ کتنا بڑا اسکالر ہوگا، وہ کتنا بڑا عالم ہوگا۔ ایک مسئلے میں 350 کتابوں کے نام پیش کرتا ہے تو سارے مسائل میں اس کے ذہن میں کتنی کتابیں موجود ہوں گی؟ اس کو دیکھنے کے بعد کہنا پڑتا ہے نا کہ اعلیٰ حضرت جو ہیں زمانے کی ضرورت کا نام، زمانے کی ضرورت کا نام اعلیٰ حضرت ہے۔ اب آئیے اعلیٰ حضرت کو دیکھیے آپ اس رخ سے کیسے کیسے ضرورت ہے۔ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں استفتاء کیا گیا، کیا کوئی آدمی گھوڑے کی سواری کے ذریعے مکہ سے چل کر کربلا کے میدان تک اتنی مدت میں پہنچ سکتا جتنی مدت تاریخ نے متعین کی ہے؟ یہ سوال ہے۔ صلاح عام ہے یاران نقطہ داں کے لیے، علماء کی کمی نہیں ہے، فضلاء کی کمی نہیں ہے، بہت سے لوگ ہیں، مفتیوں کی کمی نہیں ہے، بے شمار ہیں۔ اب آپ ان کی بارگاہ میں چلیے، ان سے سوال کیجئے کہ بہت حد تک پہنچیں گے تو تاریخی شواہد پیش کریں گے، تاریخ سے زیادہ نہیں پہنچ پائیں گے۔ ایک جواب اعلیٰ حضرت کا ہے، اور کتنے سبجیکٹس کے اساتذہ ان کی بارگاہ میں بونے نظر آتے ہیں، اعلیٰ حضرت بہت اونچے نظر آتے ہیں۔ کتنے سبجیکٹ ہیں جو اسی مسئلے میں اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں بہت چھوٹے نظر آ رہے ہیں، اعلیٰ حضرت بہت اونچے نظر آ رہے ہیں۔ اب اعلیٰ حضرت بحث کر رہے ہیں، سبحان اللہ، کیا بحث کر رہے ہیں؟ عرب میں کتنے نسل کے اونٹ ہیں؟ اونٹ پہ جو بحث کیا ہے تو 83 نسل کے اونٹ ثابت فرمایا، اور اس کے بعد ثابت بحث کیا گھوڑوں پہ کہ گھوڑوں کی کتنی قسمیں ہیں، 105 نسل کے گھوڑے ثابت فرمائے۔ اب اس کے بعد جو لکھ رہے ہیں یہ جو گھوڑے ہیں اس کی سپیڈ کیا ہے، شواہد سے تائید حاصل کر رہے ہیں اعلیٰ حضرت، یہ سپیڈ متعین کر رہے ہیں۔ تو اس گھوڑے کی نسل ایسی ہے جو 29 میل کی سپیڈ سے ہے، کچھ نسل ایسی ہے جو 30 میل کی سپیڈ سے ہے، کچھ نسل ایسی ہے جو 31 میل کی سپیڈ سے ہے۔ آج اس پہ خود حسین سوار ہیں جسے ذوالجناح کہتے ہیں، اس کی سپیڈ کے بارے میں لکھا ہے کہ اب یہ گھوڑا اپنی سپیڈ پہ آتا تو ایسا محسوس ہوتا جیسے زمین کی تنابیں کھنچتی نظر آ رہی ہے اور گھوڑے کا قدم بڑھتا نظر آ رہا ہے۔ یہ سپیڈ متعین کر رہے ہیں۔ اس کے بعد لکھ رہے ہیں کہ یہ گھوڑے اگر بالو پہ چلیں گے تو سپیڈ کیا ہوگی، یہ گھوڑے پتھر پہ چلیں گے تو سپیڈ کیا ہوگی، یہ گھوڑے ٹوٹے ہوئے پتھر پہ چلیں گے تو سپیڈ کیا ہوگی، یہ گھوڑے نخلستان سے گزریں گے تو سپیڈ کیا ہوگی۔ اب اس کے بعد لکھ رہے ہیں کہ مکہ سے کربلا تک کی زمین کیسی ہے، جغرافیہ لکھ رہے ہیں۔ میں اب آپ سے چند جملے کی زحمت دوں گا آپ کو کہ آپ حیوانیات کے شعبے میں چلے جائیے۔ حیوانیات کے شعبے میں یہاں میڈیکل کالج موجود ہے، حیوانیات کے شعبے میں جائیے زوالوجی ڈپارٹمنٹ میں، اور اس سے پوچھئے کہ بتاؤ ہمارے یہاں کے جو گھوڑے ہیں ان گھوڑوں کی سپیڈ کیا ہے، تو گھوڑے کی سپیڈ ہو سکتا ہے بتا دیں، لیکن اب آپ یہ پوچھئے یہ گھوڑے اگر بالو پہ چلیں گے تو سپیڈ کیا ہوگی، یہ گھوڑے اگر پتھر پہ چلیں گے تو سپیڈ کیا ہوگی، یہ گھوڑے اگر مٹی پہ چلیں تو سپیڈ کیا ہوگی، یہ گھوڑے اگر نیشنل سے گزرے تو سپیڈ کیا ہوگی، یہ نہیں بتا سکتے۔ اور دوبارہ جائیں گے تو شاید ناگپور شاید چھوڑ کے چلے جائیں،
आज से 12 जाएंगे तो सुबह छोड़ के भाग जाएंगे, ये नहीं बता सकते। वो तो हम सुन्नियों का इमाम है कि हिंदुस्तान के घोड़ों की बात नहीं है, अरबिस्तान के घोड़ों की बात हो रही है। वो हमारा इमाम है तो बरेली की चटाई पे बैठा है और घोड़ों पे बहस करता है, तो ऐसा महसूस होता है कि मुल्क के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम जिस सिमत आ गए हो सिक्के बढ़ा दो। अब लिख रहे हैं आज़ाद के अरब में मक्का से करबला तक की जमीन कैसी है, लिख रहे हैं ऐसा महसूस होता। आप पूछ लीजिए ना, यही पूछ लीजिए, आप ज्योग्राफी डिपार्टमेंट के हेड के पास चले जाइए। अगर बताओ ये हमारा जो सूबा है महाराष्ट्र, इसी का बता दो कहां से कहां तक मिट्टी है, कहां से कहां बालू है, कहां से कहां तक पत्थर है, कहां से कहां तक नखलिस्तान है, कहां से कहां तक उभरे हुए पत्थर हैं, कहां से कहां तक टूटे हुए पत्थर है। ये नहीं बता सकते। आप जाकर पूछे, ये नहीं बता सकते। ये 1.5 लाख रुपया आजकल तनख्वाह ले रहे हैं ये लेक्चरर हजरात, बस 1.5 लाख लेने के बावजूद भी महीना ये नहीं बता सकते कि महाराष्ट्र जो सूबा है इसमें कहां से कहां तक मिट्टी है, कहां से कहां तक बालू है, कहां से कहां तक पत्थर है, कहां से कहां तक टूटे हुए पत्थर है, कहां से कहां तक उभरे हुए पत्थर है। ये नहीं बता सकते। वो तो हम सुन्नियों का इमाम है जो बरेली की चटाई पे बैठा है, अरब का जोग्राफिया इस शान से लिखता है, मालूम होता है जैसे आलम उठा दिए गए और सामने मक्का से करबला तक की जमीन कर दी गई। अहमद अल्लाह लिख के जाओ कहां से कहां तक पत्थर है, कहां से कहां तक मिट्टी है, कहां से कहां तक बालू है, कहां से कहां नखलिस्तान है, लिख रहे हैं। और उसके बाद लिख रहे हैं कौन किस नस्ल के घोड़े पे सवार है, हजरत उमर किस नस्ल के घोड़े पे सवार हैं, हजरत मोहम्मद किस नस्ल के घोड़े पे सवार हैं, हजरत कासिम किस नस्ल के घोड़े पे सवार हैं, इब्न अफजा किस नस्ल के घोड़े पे सवार हैं, ज़ुहैर इब्न क़ैन किस नस्ल के घोड़े पे सवार हैं, कौन किस नस्ल के घोड़े पे सवार है। अब ये घोड़े अपनी स्पीड से चले हैं, ये मिट्टी से गुजरे स्पीड रिकॉर्ड किया, पत्थर से गुजरे स्पीड रिकॉर्ड किया, उभरे हुए पत्थर से गुजरे स्पीड रिकॉर्ड किया, ये नखलिस्तान से गुजरे स्पीड रिकॉर्ड किया। तो ठीक उसी तारीख में ये घोड़े करबला के मैदान में पहुंचते जा रहे हैं। और जब घोड़े पहुंच गए तो कहना पड़ता है मुल्क के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम जो सिमत आ गए हो सिक्के बढ़ा। सुभान अल्लाह सुभान। जरा देखो आप, एक सवाल है कि क्या घोड़े की सवारी के जरिए कोई आदमी मक्का से चलकर करबला के मैदान में इतनी मुद्दत में पहुंच सकता है। एक सवाल में जवाब देखिए कितने सब्जेक्ट मौजूद हैं। ये जनाब तारीख का उस्ताद, हिस्ट्री का उस्ताद आला हजरत के सामने बौना नजर आता है। आला हजरत बहुत ऊंचे नजर आते हैं। ये मोशन का एक्सपर्ट, ये मोशन के जितने एक्सपर्ट हैं वो आला हजरत के सामने वो बौने नजर आ रहे हैं। आला हजरत बहुत ऊंचे नजर आ रहे हैं। ये ज्योग्राफिया का उस्ताद आला हजरत के सामने बहुत छोटा नजर आ रहा है। आला हजरत बहुत ऊंचे नजर आ रहे हैं। ये जनाब हैवानियात के शोबे का उस्ताद आला हजरत के सामने बहुत छोटा नजर आ रहा है। आला हजरत बहुत ऊंचे नजर आ रहे हैं। क्या समझाया? समझा दिया कि हैवानियात के शोबे की जरूरत का नाम इमाम अहमद रजा है, मोशन के एक्सपर्ट की जरूरत का नाम इमाम अहमद रजा है। आप आइए, ज्योग्राफिया की जरूरत का नाम इमाम अहमद रजा है, तारीख की जरूरत का नाम इमाम अहमद रजा है। और सबको कहने के बाद कहना पड़ता है मुल्क के सुखन की शाही रजा मुसल्लम जिस सिमत आ गए हो सिक्के बढ़ा दिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आला हज़रत का कोई जवाब है? आला हज़रत का कई सौ साल तक दुनिया में कोई जवाब नहीं है। कई सौ साल तक दुनिया में जवाब नहीं है। कामुसुल मशाहिर पढ़ लीजिए आप। कामुसुल मशाहिर में सारे मशाहिर का तज़किरा मौजूद है, उसके अंदर सारे सब्जेक्ट मौजूद है। मैं कहना पड़ता है कि आला हज़रत कई सौ साल तक उस शख्सियत का नाम है, ये कई सौ साल तक आला हज़रत का कोई जवाब नहीं। तो आला हज़रत को देख रहे हैं, यानी कितने सब्जेक्ट की ज़रूरत का नाम है आला हज़रत। अब आइए आप आला हज़रत को देखिए। आला हज़रत हैं, दूसरी बार हज के लिए जा रहे हैं। आला हज़रत दूसरी मरतबा हज के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं। पहली बार जब हज के लिए गए थे तो वापसी में ऐसा हुआ था कि कश्ती भंवर में फंस गई थी। जब कश्ती भंवर में फंस गई तो ऐलान कर दिया कैप्टन ने कि लोगों कफन पहन के तैयार हो जाओ, अब जहाज डूबने वाला है, कोई बचेगा नहीं। अब सब लोग कफन पहन के तैयार हो रहे।
لوگوں نے سوچا کہ چلو اعلیٰ حضرت کو دیکھے کس حال میں ہیں، تو اعلیٰ حضرت کو دیکھا وہ کتاب پڑھ رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت ڈگ کلاس میں سفر کرتے تھے، عام کلاس میں سفر نہیں کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت سفر بھی اعلیٰ حضرت کی طرح ہوتا تھا، اعلیٰ حضرت کا چلنا بھی اعلیٰ حضرت ہی کی طرح ہوتا تھا۔ اعلیٰ حضرت کا ایک ایک چیز دیکھیے گا تو معلوم ہو کہ اعلیٰ حضرت ہیں۔ ایسے جیسے ٹرین میں لوگ چلتے ہیں ایسے اعلیٰ حضرت نہیں چلتے تھے کہ آئے بستر لیا کسی بھی ڈبے میں گھس گئے، جی نہیں، اعلیٰ حضرت ہمیشہ سیلون میں چلتے تھے۔ وہ پورا ڈبہ ہوتا تھا اعلیٰ حضرت کے لیے ریزرو، تب اعلیٰ حضرت کہیں جاتے تھے۔ اعلیٰ حضرت اپنے شہر میں بھی جاتے تھے تو ایسے نہیں جاتے تھے، بلکہ محلہ سستا تھا، قمقمے لگائے جاتے تھے۔ اس زمانے میں قمقمہ نہیں ہوتا، ہنڈا ہوتا تھا، وہ ہنڈا ہوتا تھا، وہ لگایا جاتا تھا۔ گلاب پاشنگ ہوتی تھی، عطر پاشی ہوتی تھی، پھر پالکی پہ سوار ہوتے یا فٹن گاڑی پہ سوار ہوتے، پھر اعلیٰ حضرت تشریف لے جاتے، اس محلے سے اس محلے میں جاتے تھے۔ تو چلنا بھی معلوم ہو کہ اعلیٰ حضرت جا رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کوئی کلاس جہاں بھی حج کے لیے جاتے تھے تو ایسے نہیں جاتے، ڈگ کلاس میں ایک روم ہوتا تھا اعلیٰ حضرت کا، وہ ڈگ کلاس میں تھے، اعلیٰ حضرت کتاب پڑھ رہے تھے۔ اسی گھبراہٹ میں ان کی والدہ نے یہ طے کر لیا تھا، والدہ بھی تھی والد بھی تھے، کہا کہ اب کبھی بھی احمد رضا کو حج کے لیے نہیں جانے دوں گی، قسم کھا لیا والدہ نے۔ اعلیٰ حضرت کو جو خبر ہوئی کہ صاحب کیپٹن نے اعلان کر دیا ہے کہ یہ جہاز ڈوبنے والا ہے، سب کفن پہن لو، اعلیٰ حضرت نے کہا کہ وہ جھوٹا ہے، اللہ کا رسول سچا ہے، یہ جہاز نہیں ڈوبے گا، نہیں ڈوبے گا، نہیں ڈوبے گا۔ اعلان کر دیا اعلیٰ حضرت نے، جہاز نہیں ڈوبے گا، نہیں ڈوبے گا، نہیں ڈوبے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ جو اس دعا کو پڑھ کے کشتی میں قدم رکھتا ہے وہ کشتی ڈوبتی نہیں ہے، میں نے پڑھ کے قدم رکھا ہے، یہ کشتی نہیں ڈوبے گی، نہیں ڈوبے گی، نہیں ڈوبے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اور کشتی نہیں ڈوبی، بھور سے کشتی نکل رہی، اور نکلنے کے بعد جب آئے تو ماں نے تو قسم کھا لیا تھا، دوسری بار حج کی بات تھی، تو دوسری بار آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ وہاں ہنگامی صورت پیدا کر دیا تھا کچھ جن لوگوں نے جا کر کے۔ اعلیٰ حضرت کو تو ماں نے جانے کی اجازت دی نہیں تھی، قسم کھا لیا تھا۔ اعلیٰ حضرت بے چین تھے، تو حجت اسلام تشریف لے جا رہے تھے، مولانا حسن رضا علیہ رحمہ تشریف لے جا رہے تھے، اور گھر کے کئی افراد تشریف لے جا رہے تھے، وہ حج کے لیے چلے گئے۔ اب اعلیٰ حضرت بے چین ہیں، آپ بے چینی میں شعر فرماتے ہیں، آج کا شعر فرماتے ہیں، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے۔ فرما رہے ہیں جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ پڑھ رہے ہیں اب بے چینی کے ساتھ گھوم رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں بے چینی کے ساتھ گھوم رہے ہیں، اس طرح آپ کا عالم ہے، زبان پہ ہے جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ وہی بے چینی کے عالم میں والدہ کے کمرے میں تشریف لے گئے۔ جب دیکھا کہ والدہ سوئی ہوئی ہیں، والدہ کے قدموں پہ اعلیٰ حضرت نے سر رکھ دیا۔ جیسی سر رکھا ہے والدہ کی آنکھ کھل گئی، آنکھ کھلی، کہا بیٹا کیا بات ہے، گھبرا گئی؟ کہا سب لوگ حج کے لے گئے، امی مجھے بھی اجازت دے دیجئے۔ انہوں نے کہا بسم اللہ اجازت ہے، وہ نودگی ہی کے عالم میں کہہ دیا بسم اللہ اجازت ہے۔ ان کو وہ بات یاد نہیں رہی اس زمانے کی کہ میں نے قسم کھا لیا، اجازت ہے، اجازت دے دیا۔ اعلیٰ فوراً آئے، اس زمانے میں 260 روپے لگتا تھا سیلون کا، 260 روپیہ دیا، سیلون ریزرو ہوا۔ اعلیٰ حضرت وضو فرمایا، وضو فرما کر تشریف لے آئے۔ جب یہاں آئے تو اتفاق سے جس جہاز سے جانا تھا اعلیٰ حضرت کو، اس جہاز کا معاملہ یہ کہ اعلیٰ حضرت کے جو اور افراد تھے گھر کے، وہ سب اس جہاز میں تھے، اس کو پہلے کھل جانا چاہیے تھا، ایک روز پہلے جہاز کو کھل جانا چاہیے تھا۔ میں اتفاق کہیے کہ جہاز میں کوئی ٹیکنیکل خرابی پیدا ہو گئی تھی، ٹیکنیکل خرابی کی سبب سے جہاز رکا ہوا تھا۔ ادھر اعلیٰ حضرت تشریف لائے، 50 روپیہ لگتا تھا اس زمانے میں حج کے لیے، 50 روپیہ کا ٹکٹ لیا۔ اعلیٰ جیسی قدم رکھے، اعلیٰ نے جیسی قدم رکھا، جہاز جاری ہو گیا۔ ایک کو دیکھو وہاں ضرورت ہے، جس فن کو دیکھو وہاں ضرورت ہے، جس جگہ دیکھو وہاں ضرورت ہے، جہاں جہاں دیکھو ہر جگہ اعلیٰ حضرت ضرورت کی حیثیت رکھتے ہیں۔ کہنا پڑتا ہے والقمر اذا تلاہا، قسم ہے چاند کی کہ وہ پیچھے پیچھے چلتا ہے تب چمکتا ہے۔ اے اعلیٰ حضرت، قسم ہے آپ کے ماہتاب ولایت کی،
جب آپ آفتاب رسالت کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں تو چمک تجھ سے پاتے ہیں. سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. وما علینا الا البلاغ. عزیزان ملت اسلامیہ، میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ عالم اسلام کی ایک عبقری شخصیت اور اپنے انداز میں منفرد اور فکر رضا کے حوالے سے، تعلیمات رضا کو عام کرنے کے حوالے سے جن کا ایک بڑا لمبا ریکارڈ ہے، اور میرے مرشد برحق مفتی اعظم مہاراشٹر حضرت عمدۃ المحققین علیہ رحمت و رضوان سے جن کے بڑے دیرینہ روابط رہے ہیں، میں ان کی خدمت میں دست بستہ عرض کر رہا ہوں. میری مراد ماہر رضویات، قاطع بدعت و ضلالت، حامی سنت حضرت علامہ مولانا عبدالستار حمدانی صاحب قبلہ پوربندر کی سرزمین سے تشریف لائے ہوئے ہیں. استقبالیہ نعرہ بلند کریں، نعرہ تکبیر. میں صرف اعلیٰ حضرت کے ایک شعر کی تشریح کروں گا. اور ایک بات بتا دوں، یہ ہمارے یہاں ہمیشہ سے ایک دستور چلاتا ہے کہ فَتَرَكَ الْأَوَّلُ لِلْآخِرِ، اگلے بزرگ اپنے آنے والے خادم کے لیے کچھ خدمت باقی چھوڑ جاتے ہیں. مولانا حسن رضا صاحب ابھی اعلیٰ حضرت کے تعلق سے جو بول رہے تھے، انہوں نے جان بوجھ کر ایک کام میرے لیے باقی چھوڑ دیا. فَتَرَكَ الْأَوَّلُ لِلْآخِرِ. انہوں نے اعلیٰ حضرت کے فتح و رضویہ میں جو رسالے کا نام تھا وہ نہیں ارشاد فرمایا. اس رسالے کا نام ہے النور والنوارت فی اسفار ماء مطلق. اس میں جو 350 قسم پانی کی جو اعلیٰ حضرت نے بتائی ہے، اس میں قسم اول میں کیا بتایا ہے وہ سنو. 350 قسم میں برسات کا پانی، کنویں کا پانی الگ الگ نہیں بتایا. فرماتے ہیں سمندر، برسات، نیل، جھرنے، کنویں، بڑے تالاب اور جھرنوں کا پانی تو قسم اول میں آیا. اور پھر فرماتے ہیں سب سے افضل و اعلیٰ پانی، دونوں جہاں کے پانیوں سے افضل و اعلیٰ، زمزم سے افضل، کوثر سے افضل، تسنیم سے افضل وہ پانی جو بارہا براہ اعجاز ہندوستان مبارک سے بہا، لیکن وہ پانی اب کہاں رسول. اس پانیوں میں اعلیٰ حضرت کا جنرل نالج دیکھو. فرماتے ہیں چین کے اور ہرمز کے دریا میں ایک مچھلی ہوتی ہے، اس کے پیٹ میں کاکستری رنگ کا پانی نکلتا ہے. اور اس کے حوالے سے لکھتے ہیں علامہ ابن حجر مکی فرماتے ہیں اس پانی سے وضو اور غسل جائز نہیں ہے. خیر، عرض کرنا تھا حضرت کی خدمت میں، عرض کر دیا. بس ایک شعر کی تصریح کروں گا اعلیٰ حضرت کے اور پھر رخصت ہو جاؤں گا. اعلیٰ حضرت کی ایک مشہور نعت ہے، میرے کو بھی پیسے ملتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کی ایک مشہور نعت ہے، سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، زکن پھول، بدن پھول. سبحان اللہ. یہ نعت آپ نے بارہا سنی ہوگی. اس نعت میں ایک شعر ہے، دندانو لبو زلفو رخ شہ کے فدائی. سبحان اللہ. مولانا حسن رضا کی اور مولانا صغیر کی خاص توجہ چاہوں گا. دندانو لبو زلفو رخ شہ کے فدائی ہے در عدن لال یمن مشک ختن پھول. سبحان اللہ، سبحان اللہ. شعر سمجھ میں نہیں آیا، اوپر سے گیا، لیکن یہی تو اعلیٰ حضرت کے عشق کی صداقت ہے کہ بظاہر شعر سمجھ میں نہیں آتا، لیکن اس شعر میں اس کے رسول کی جو چاشنی ہوتی ہے، سننے والا اس کے رسول کے کیف میں سبحان اللہ کہہ کے جھومتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. لیکن یہ خادم آپ کی خدمت کرنے کے لیے حاضر ہے. ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، اعلیٰ حضرت جیسا فنا فی رسول پچھلے کئی صدیوں سے نظر نہیں آیا، اور نہ جانے آئندہ کئی صدیوں تک نظر آئے یا نہ آئے. لیکن ایک بات، 30 سال ہوئے میں اعلیٰ حضرت پہ ریسرچ کرتا ہوں.
لیکن आला हजरत समझ में नहीं आए। दांत पे क्या बताया? अदन का मोती। अब होठ पे, ए मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होठ के आशिकों, तुम जिस होठ के आशिक हो, ये कोई मामूली होठ नहीं बल्कि लाले यमन है। लाल कहते हैं रूबी को, हिंदी में उसको मानिक बोलते हैं। दुनिया में 4 जगह का लाल मशहूर, देखो जनरल नॉलेज आला हजरत का, ईरान, इराक, इटाली और यमन, दुनिया में 4 जगह का लाल मशहूर। उन सब लालों में यमन का लाल बहुत ही नुमाया और कीमती होता है। तो आला हजरत ने सरकार के होठों को अगर लाल से निस्बत दी तो दुनिया के किसी लाल से नहीं दी, यमन के लाल से दी। अब मुश्क के खुतन फूल, ये थोड़ा हार्ड है ना। मुश्क, अंबर, नाम तो सुना है ना, खुशबू होती है ना। पहले ये बताओ, मुश्क का पेड़ समंदर के किनारे होता है कि जंगल में होता है? बोलो, जंगल में होता है ना कि समंदर के किनारे होता है? जंगल में। बस इसका पेड़ ही नहीं होता। ये मुश्क है, वो हिरन का नाफा है। शिकारी जब हरण का शिकार करता है ना, तो उसको हरण के चमड़े और गोश्त में कुछ इंटरेस्ट नहीं होता। सबसे पहला काम चाकू से, छुरी से उसका नाफा निकल जाता है, लाखों की कीमत का नाफा होता है। तो मुश्क दुनिया में 5 जगह का मशहूर। आला हजरत का जनरल नॉलेज देखो, दुनिया में मुश्क 5 जगह का मशहूर। तिब्बत, नेपाल, चाइना का मुल्क खता, चाइना का एक इलाका तातार जहां का जंगिस खान था, और 5वां तुर्किस्तान का एक इलाका जिसको खुतन कहा जाता है। दुनिया में 5 जगह का मुश्क मशहूर, लेकिन सबसे अच्छा मुश्क तुर्किस्तान का, मुल्क खता का, मुल्क खुतन का मुश्क होता है। तो आला हजरत ने सरकार की जुल्फ़े मोहम्मरी की खुशबू को अगर किसी खुशबू से मिसाल दी तो तुर्किस्तान के मुल्क खुतन की खुशबू से मिसाल दी। ये एक तशरीह हुई फकीर ने की। अब फकीर ने एक दूसरी तशरीह पीरो मुर्शिद सरकार मुफ्ती आजम हिंद के फैज से की है। दूसरी तशरीह भी मौलाना सगीर को पसंद आएगी। आला हजरत फरमाते हैं, दंदानो लबो जुल्फो रुखे शेख बिदाई है दुर्रे अदन लाले यमन मुश्क खुतन फूल। ए मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान के आशिक हो, तुम जिस दंदान के आशिक हो, सिर्फ तुम ही आशिक नहीं बल्कि अदन का मोती भी उस दांत का आशिक है। लाले यमन, ए मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकद्दस होठों के आशिक हो, तुम जिस होठों के आशिक हो, सिर्फ तुम ही आशिक नहीं बल्कि यमन का लाल भी मेरे आका के होठ का आशिक है। मुश्क खुतन फूल, ए मेरे आका की जुल्फ़े मोहम्मरी की खुशबू के आशिक हो, तुम जिस खुशबू के आशिक हो, सिर्फ तुम ही उसके आशिक नहीं बल्कि खुतन की मुश्क भी मेरे आका की जुल्फ़े मोहम्मरी की खुशबू के आशिक है। अब वक्त मेरा खत्म हो रहा है, सिर्फ 5 मिनट बाकी है। वो भी बताए, इसकी तीसरी भी होती है, 3 तशरीह भी है, चौथी तशरीह भी है, 5वीं तशरीह भी है। 5 तशरीह मैंने बनाई है इसकी, लेकिन इस वक्त नहीं है, नहीं बयान करूंगा। सिर्फ एक बात बता दो, आला हजरत आज सबकी जरूरत है, आशिकों की भी जरूरत है, आला हजरत मुखालिफों की भी जरूरत है। इसीलिए मैंने एक मनकबत में एक शेर लिखा है, अकीदत से नहीं, लिख लेना, अकीदत से नहीं बल्कि जरूरत से सुले कुल्ली। अकीदत से नहीं बल्कि जरूरत से सुले कुल्ली, पकाने अपनी रोटी को रजा का नाम लेता है।
رضا کے نام کا ڈنکا جہاں میں آج بجتا ہے، سبحان اللہ، رضا سبحان کا اللہ۔ نام سنتے ہی سلے کلی بھاگ جاتا۔ واہ 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 واہ۔ خیر مختصر یہ، آج جو آپ جو موبائل یوز کر رہے ہو نا، موبائل، اے بھائی موبائل یوز کرتا ہے نا، یہ صدقہ ہے اعلیٰ حضرت کا۔ فونکس، علم صوتیات، اور جس کو ہندی میں دھونی شاستر کہتے ہیں، ان کے تمام پرانے اصولوں کی اعلیٰ حضرت نے دھجیاں بکھیر دی۔ اعلیٰ حضرت اٹالی کے سائنسسٹ کوپرنک سے لڑے، جرمنی کے سائنسسٹ کیپلر سے لڑے، نیوٹن سے ٹکرائے، گیلیلیو سے ٹکرائے، رودرفورڈ سے ٹکرائے، نیل بور سے ٹکرائے، البرٹ آئنسٹائن سے ٹکرائے، اور تمام سائنسدانوں کی دھجیاں بکھیر کر اعلیٰ حضرت نے رکھ دی۔ ہمارا اعلیٰ حضرت کوئی خالی ملا مولوی نہیں تھے، ہی واز اے گریٹ سائنسسٹ، ایسے سائنسسٹ تھے کہ اعلیٰ حضرت کے زمانے کے سائنسدانوں نے اعلیٰ حضرت کے سامنے جانو ادب طے کیے تھے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں ملک سخن کی شاہی، تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ اور الحمدللہ اعلیٰ حضرت کی تصانیفی تعداد جو 550 تک رکی ہوئی تھی، الحمدللہ 968 میں نے مرتب کر لی حضرت، اور ہر کتاب کے تعلق سے ایک پیراگراف بھی لکھ دیا کہ اس کتاب میں کتنی حدیثیں ہیں، کتنی قرآن کی آیتیں ہیں، کتنے علوم ہیں، کتنے فنون ہیں، اس کے رد میں لکھا ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت کا جام پلانے والے حضرت مفتی اعظم اڑیسہ حضرت مفتی عبدالقدوس صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے شہزادے بھدرک کی سرزمین سے تشریف لائے ہوئے ہیں۔ آئیے استقبال کریں آل نبی اولاد علی حضرت علامہ مولانا شاہ مفتی آل رسول حبیبی ہاشمی دامت برکاتہ العالیہ کا، ان کا خطاب نایاب سننے کے لیے تیار ہو جائیں ہمتن گوش۔ نعرہ تکبیر۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ خلوص و محبت کے ساتھ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گہربار میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کریں اور جھوم کر درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ حضرات، اسٹیج علماء، صلحاء، خطبہ اور شورا سے بھرا ہوا ہے۔ ہندوستان کے مختلف خطوں اور مختلف صوبوں سے اعلیٰ حضرت کے عشاق تشریف لائے ہیں۔ اس میں خانقاہی بھی ہیں اور دستگاہی بھی ہیں۔ ادب کی دنیا کے شہسوار بھی ہیں اور خطابت کی دنیا کے شہسوار بھی۔ ان تمام لوگوں کا کسی ذات کے نام پر اکٹھا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اعلیٰ حضرت کسی ایک خطے کے نہیں، ایک علاقے کے نہیں، کسی ایک خاندان کے نہیں، بلکہ پورے عالم اسلام کے ہیں۔ حضرات، تھوڑی دیر پہلے حضرت مولانا عمران مظہر برکاتی نے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت علیہ رحمت و رضوان کی لکھی ہوئی نعت یا کہی ہوئی نعت بڑی خوش آوازی کے ساتھ سنائی۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ نعت پہلی بار آپ نے سنی ہے؟ یہ نعت لکھنے کو کم سے کم 100 سال گزر چکا، کیونکہ امام احمد رضا کے وصال کو 100 سال ان سال پورے ہو رہے ہیں، تو کم سے کم 100 سال گزر چکا ہے۔ 10 مرتبہ آپ لوگوں نے اس نعت کو سنا ہوگا۔
मगर इसके बावजूद जब इमरान मजहर बरकाती इस नात को पेश कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि यहाँ फरजाने बैठे हुए नहीं हैं, सब नबी के दीवाने बैठे हुए हैं, आला हजरत के मस्ताने बैठे हुए हैं। हजरात, इस बात से जाहिर है कि आला हजरत अजीमुल बरकत की वो मुकद्दस ज़ात है कि जिन्होंने जो कुछ भी कहा है मादी ताकत की बुनियाद पर नहीं कहा है। मैं तो कहता हूं उनके अशआर, उनके कलम की जौलानियत का नाम नहीं है, बल्कि इश्क़ रिसालत का नाम है। और जो चीज इश्क़ रिसालत में लिखी जाती है, पढ़ी जाती है, खुदा की कसम वो जिंदा रहता है तो भी मुअस्सिर रहता है, वो दुनिया से चला जाता है तब भी वो मुअस्सिर बना रहता है। हजरात, आला हजरत के ताल्लुक से कल से लेकर आज तक इतने सारे कमालात बयान होते रहे और आप हजरात भी पूरे ध्यान के साथ सुनते रहे। अभी मुझसे पहले हजरत मौलाना अब्दुल सत्तार हमदानी साहब, जिनके बारे में मुझे खबर मिली थी कि बड़े बीमार चल रहे हैं और उम्र भी माशाअल्लाह क्या कहना है बहुत ज़्यादा है, हमसे तो खैर बहुत ही ज़्यादा है, मगर इसके बावजूद जिस अंदाज से वो बोल रहे थे लगता नहीं है कि कोई बूढ़ा बोल रहा है। ऐसा अंदाज कोई जवान भी क्या बोलेगा। यहीं पर रुक कर आले रसूल कहता है कि ये बोल नहीं रहे थे, इमाम मोहम्मद रजा उनसे बुलवा रहे थे। और इसीलिए तो मैं कहता हूं आप भी आए नहीं हो, बुलाए गए हो। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत मौलाना हसन रजा खान PhD पटना, उनके नाम के साथ यही लिखा जाता है PhD पटना, बराबर यही नाम उनके साथ होता है, क्योंकि पहली बार सबसे पहले इन्होंने ही इमाम मोहम्मद रजा पर रिसर्च किया था, तहकीक की थी और उनकी थिस भी छप चुकी है जिसका नाम फकीह इस्लाम है। बहुत ही कमालाते आला हजरत खूबसूरत लबो लहजे में उन्होंने पेश किया है। मगर मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं और फिर मैं रुखसत होना चाहता हूं। यकीनन आला हजरत बहुत बाकमाल ज़ात का नाम है और उनकी ज़ात का कमाल है कि पूरी दुनिया में अगर किसी मुजद्दिद का, अगर किसी वली का 14वीं सदी के बाद से लेकर आज तक पैदा होने वाली ज़ातों में से किसी का सबसे ज्यादा जिक्र उलमा की जुबान, सुलहा की जुबान, गाजियों की जुबान, खुतबा की जुबान, शायरों की जुबान, अवाम की जुबान में हो रहा है तो उस ज़ात का नाम अहमद रजा है। सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। के परवरदिगार फरमाता है फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा। पूरी कायनात में सबसे ज्यादा जिक्र मेरे रसूल का हो रहा है, इसलिए कि मेरे रसूल ने सबसे ज्यादा अपने खुदा का जिक्र किया है, तो परवरदिगार ने अपने हबीब का जिक्र पूरी कायनात में अपनी मखलूकात से करवा रहा है। और इमाम मोहम्मद रजा ने अपने जमाने में सबसे जिक्र, सबसे ज्यादा जिक्र हबीब खुदा का किया है, तो हबीब खुदा अपने इस गुलाम का जिक्र हर एक की जुबान से करवा रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत तो लोगों की जुबान पे चढ़ा हुआ है। जैसे अभी शायद हजरत मौलाना अब्दुल सत्तार हमदानी साहब ने फरमाया था कि शेर समझो न समझो मगर सुभान अल्लाह बोलो, और पर समझो या न समझो मगर बोलते तो ज़रूर हो। वैसे ही मैं कहता हूँ कि हजरात कि लोग मसलके आला हजरत क्या है समझते नहीं हैं, मगर ज़ुबान पे मसलके आला हजरत चढ़ा हुआ।
وہ سمجھے نہ سمجھے مگر اتنا ضرور جانتے ہیں کہ اس کا تعلق اعلیٰ حضرت سے ہے، اور جس کا تعلق اعلیٰ حضرت سے ہوگا خدا کی قسم وہ حق پر ہوگا۔ زور سے بولیے۔ تیسری بات جو ہم کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس اسٹیج پر ہر سلسلے کے لوگ ہیں۔ کل بھی کسی مقرر نے یہ کہا تھا، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ، نقشبندیہ، تمام سلاسل اور پھر ان سلسلوں کی شاخوں کی خانقاہوں کے سجادہ نشین بھی یہاں پر موجود ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت سب کی ضرورت کا نام ہے۔ زور سے بولیے، آنے والا جملہ سن لیجئے۔ اعلیٰ حضرت سب کی ضرورت کا نام ہے۔ اعلیٰ حضرت کسی ایک خاندان کے لیے نہیں ہیں، پورے عالم اسلام کے لیے ہیں۔ اس لیے بھید بھاؤ کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، اختلافات کو دور کرنے کی ضرورت ہے، رحماء بینہم کی عملی تفسیر بننے کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ امام احمد رضا نے اپنی زندگی میں تمام خانقاہوں سے دینی رابطے رکھ کر دین کی خدمت کی ہے۔ آج بھی تمام خانقاہوں کو جو سنی ہیں ان کو ایک کر کے دین و سنیت کا کام کرنے کی ضرورت ہے۔ یہی اصل مسلک اعلیٰ حضرت ہے، یہی مسلک اعلیٰ حضرت کا اصل مشن ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اتحاد اہل سنت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس اجلاس کو جس انداز سے سجایا گیا ہے اور جو حسن و زیبائش نظر آ رہی ہے، حالانکہ آراس میں اس سے زیادہ علماء پہنچتے ہیں مگر وہ اپنے مونوگرام میں نہیں ہوتے، جس لباس میں ہوتے ہیں اسی لباس میں عقیدت مندانہ حاضر ہو جاتے ہیں۔ مگر آج کے اجلاس میں جو علماء کا قافلہ نظر آتا ہے یہ سب سجا ہوا قافلہ ہے، لگتے ہیں دیکھنے میں کہ وارث مصطفیٰ ہیں۔ ذرا زور سے بولیے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اتنے سارے علماء کا جمع غفیر یہاں پر موجود ہے۔ میں آج کی اس مجلس میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا تجویز ریزولوشن کے طور پر۔ میرا یقین ہے کہ سب سے پہلے ہمارے اسٹیج پر رونق افروز علماء، مشائخ، صلحاء، شورا، خطبہ تائید کریں گے اور پھر آپ بھی اپنے ہاتھوں کو لہرا کر تائید کریں گے، اس لیے کہ ہر ایک کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ آج کے اس اجتماع کا جو مقصد ہے وہ ان چیزوں سے بھی ظاہر ہونے والا ہے۔ حضرت مولانا مجتبیٰ شریف دیکھنے میں بہت پتلے دبلے ہیں، حقیقت تو یہ ہے کہ لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ کوئی بہت بڑا عالم اور بہت بڑا فلسفی اور بہت بڑا دیندار اور مسلکی اعلیٰ حضرت کا ترجمان ہوگا۔ تھوڑی دیر گفتگو کرنے کے بعد پتہ چلا کہ مجتبیٰ شریف صرف نام کے مجتبیٰ نہیں ہیں، امام محمد رضا کے مجتبیٰ۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، قائد اہل سنت۔ حضرات، مجتبیٰ شریف صاحب کو میں خانقاہ قدوسیہ حبیبیہ حضرت ورثہ کا سجادہ نشین ہونے کی حیثیت سے مبارکباد دیتے ہوئے اس بات کا خلاصہ کرتا ہوں کہ دین کی راہوں میں، مسلک کے کاموں میں آپ کبھی بھی اپنے کو تنہا مت سمجھیے گا۔ ہم ہماری خانقاہ کا ایک ایک فرد آپ کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ،